خاک پر وہی بن کے بیٹھے ہیں معتبر، جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بے زری نے مٹا دیا۔ آج عالم اسلام میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص جہاں دوسری بہت سی منفی تبدیلیاں ہو رہی ہے، وہیں ایک تبدیلی ہمارے نصاب میں تبدیلی ہے۔ نعرہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ بطور انسانیت تمام انسان برابر ہے، اس لیے تعصبات کو جنم دینے والے مضامین کو خارج از نصاب کر دیا جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں واقع کربلا، غزوہ خیبر، سلطان صلاح الدین کے مضمون کو ہمارے نصاب سے خارج کر دیا گیا ہے۔ ان کے اس عمل سے ہمیں اپنے نقصان کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ان کو اپنے فائدے کا اندازہ ضرور ہے۔ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے اس عمل سے مسلمہ کذاب تو ضرور پیدا ہوگا، لیکن اس کے سامنے کھڑا ہونے والا ابوبکر صدیق نہیں ہوگا۔ نہ جنگ یمامہ کی نوبت آئے گی، نہ قوم کی بیٹیاں میں عمارہ بن سکے گی۔ کیسر و کسریٰ کی کمی کو یہود نصارہ نے پورا کر دیا ہے، لیکن عمر فاروق اور خالد بن ولید کی کمی آج بھی پوری نہیں ہو سکی۔ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آج عافیہ صدیقی وقت کے مسلمانوں سے فریاد کر رہی ہے، لیکن اس کی داد رسی کرنے والا محمد بن قاسم آج کہیں نہیں ہے۔ وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ آج فلسطین کے مسلمان اندلس کے مسلمانوں کی طرح داد فریاد بلند کر رہے ہیں، لیکن ان کی فریاد کو سننے والا، اپنی کشتی جلانے والا آج طارق بن زیاد کہیں نہیں ہے۔ آج کشمیر میں بھارتیوں نے اپنے غرور کے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں، لیکن ان بتوں کو توڑنے والا محمود غزنوی آج کہیں نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے نصاب ہمیں ان کی زندگیوں کے بارے میں بتاتا ہی نہیں ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو تلوار سے نہیں، سازش کے ذریعے ختم کیا جاتا ہے۔ اگر ہمارا نصاب ان تعلیمات کے مطابق ہو جن کا حکم ہمیں قرآن اور حدیث دیتا ہے، تو ہٹلر کے دیس والے جب مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گے، ان کے سامنے غازی عامر چیمہ کا چہرہ آ جائے گا۔ جب گاندھی کے دیس والے مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے کا سوچیں گے، تو ان کے سامنے کھڑا ہونے والا ہر مسلمان غازی علم الدین شہید ہوگا۔ اور جب اسرائیل کے پجاری، امریکہ کے پیروکار، ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو عوام کی خون پسینے کی کمائی سے بھارت میں فیکٹریاں لگاتے ہیں، لندن میں ایون فیلڈز بناتے ہیں، پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں سے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں بلاول ہاؤس بناتے ہیں، تبدیلی کے نعرے پر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، مذہب کی آڑ میں منافقت بھری سیاست کرتے ہیں، جب وہ ختم نبوت میں ترمیم کا سوچیں گے، ان کے سامنے پاکستان کا ہر مسلمان شمع رسالت کی پروانے کی صورت میں ممتاز قادری ہوگا، اور وہ یہ کہتے ہوئے ناموس رسالت پہ قربان ہو جائے گا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی پرا نہیں، کروں کیوں کروڑوں جہاں نہیں۔ جب ہمارا نصاب اس نظریے کے مطابق ہوگا جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے، تو پاکستان کا ہر بچہ قائد اعظم ہوگا، پاکستان کا ہر نوجوان علامہ اقبال ہوگا، پاکستان کا ہر بزرگ شہری امیر ملت پیر جماعت علی شاہ ہوگا۔ اس دن ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ ہمیں چائنا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہوگی، نہ ہمیں سعودی کی امداد کی ضرورت ہوگی، اور نہ امریکہ ہمیں بھکاری ہونے کا طعنہ دے گا۔ اس دن ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر لیں گے۔ اس دن جب اشرف غنی خیبر پختونخوا پر بات کرنے کا سوچے گا، تو اس سے پہلے ضرور 100 بار سوچے گا۔ جب مودی بلوچستان کے ایشو پر بات کرنے کا سوچے گا، تو اس سے پہلے 100 بار ضرور سوچے گا، اور ڈو مور کا نعرہ لگانے والے پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ضرور کر لیں گے۔ اس دن ہمارے لبوں سے یہ نعرہ لگے گا، پاکستان کا مطلب کیا، تو دل کی دھڑکنوں سے صدا آئے گی لا الہ الا اللہ۔ ہمارے جب لبوں سے یہ نعرہ نکلے گا دستوری ریاست کیا ہوگا، تو ہمارے لہو کا ہر قطرہ بولے گا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔